شہد یشہد، شاہدن، شہد یشہد موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اصل. لیکن اس سے دو اضافی مفہوم پیدا ہوتے ہیں. جو موجود ہوگا کسی وقوع کے وقت وہی تو گواہی دے سکے گا، اسی کی گواہی معتبر ہے. صاحب میں موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے گولی چلائی ہے، اب یہ گواہ ہے. جسے آپ کہتے ہیں چشمدید گواہ، تو موجود ہوگا تو گواہی دے گا. اسی طرح آپ کا کوئی بہت بڑا دوست ہے، گہرا دوست ہے، جگری دوست ہے، اور آپ پر کوئی آفت ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ مدد کرتا آپ کی اگر موجود ہوتا. موجود ہی نہیں تو مدد کیسے کرے گا؟ اس سے دو مفہوم جو ہے اس لفظ شہادت کے پیدا ہوئے، گواہی دینا اور نمبر 2 مدد کرنا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں بھی آیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے لوگوں، اگر تمہیں واقعی یہ شک ہے اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے موضوع کر لیا ہے، خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی تعریف کر لی ہے اس کی، تو تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور سب اپنے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو، سارے شعراء، خطباء، ادباء، بلا لو سب کو. یہاں تک کہ جو کاہن لوگ ہیں، وہ جو اپنے موکل ہوتے ہیں، وہ جن، ان کو بھی بلا لیں، اور سب مل جل کر قرآن مجید کی صورتوں کی طرح کی ایک صورت ہی تصنیف کر کے لیں. تو وہاں شہداء کی کیا معنی ہے؟ مددگار. تو فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی کے لیے بھی کافی ہے کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا. وہ جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطاب کے بعد جو گواہی لی تھی پورے 1.25 لاکھ کے مجمع سے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع نے، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. جی ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. قرآن امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا تھا، آپ پر نازل کیا تھا، آپ کے پاس امانت تھی ہمارے لیے، آپ نے امانت پہنچا دی، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تمام گمراہیوں کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ان کو چھانٹ دیا، ان کا پردہ چاک کر دیا. یہ گواہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کہہ سکیں اے اللہ میں اپنا فرض ادا کر آیا تھا، جو تیرا کلام آیا تھا میں نے پہنچا دیا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اب یہ وہ اطاعت والی بات بھی آ گئی دوبارہ. جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، در حقیقت وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی. وہ کیوں کر رہا ہے اطاعت؟ اللہ کے رسول ہے اس لیے اطاعت کر رہا ہے. یہ شخصی اطاعت محمد کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی اطاعت. تو حقیقت میں اطاعت اللہ کی. یہ وہی جو اطاعت بڑی شاخ گزرتی تھی ان پر، وہاں پر بھی بہت واضح فرمایا تھا. یہاں پھر دوہرا کر میں نے کہا تھا قرآن مجید میں مضامین تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، دوہرا کر آتے ہیں. نہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. حضور نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. ومن تولی، اور اے نبی جو رخ موڑ لے، پیٹھ موڑ لے، بات تسلیم نہ کرے، عمل نہ کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. کہیں کو لفظ آتا ہے مسیطر، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ٹھیکیدار تو نہیں ان کے. اللہ تعالیٰ آپ سے لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے محمد کیوں گئے یہ جہنم میں، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے ہدایت کیوں نہیں دی ان کو. نہیں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. آپ کا کام جو تھا آپ نے پہنچا دیا، آگے ان کا طرز عمل یہ خود اس کے جواب دہ ہیں، ذمہ دار ہیں. ہاں کہیں تبلیغ میں کوتاہی رہ جائے تو پھر یہ کہ رسول کے پکڑے جانے کا امکان ہے.
یہ تو صرف ایک سے تھوڑی سی خطا ہوئی تھی، وہ بھی رسالت کی ادائیگی میں نہیں تھی، صرف یہ کہ وہ اللہ کی اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم کی ہٹ دھرمی سے، قوم کے تعصب سے، قوم کے کفر پر اصرار اور اڑ جانے سے اتنے کبیدہ خاطر ہوئے کہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن آنے کا۔ رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے کہ اب ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ بس اس خطا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پکڑے گئے، قید ہوئے، اور قید بھی کہاں ہوئے، بھیڑ مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر جو ان کو اگلا ہے اس ریل نے ساحل کے اوپر تو کس درجے سقیم تھے، ظاہر بات ہے کھال اگڑ گئی ہوگی، ڈائجسٹو جوسز نے تو کام شروع کیا ہی ہوگا نا، آخر جتنی دیر بھی پیٹ میں رہے ہیں گلی ہوئی کھال کے ساتھ وہ اس نے اگل دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دی اور ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اس پیٹ کے اندر مچھلی کے یہ تسبیح کرتے رہے جسے آیہ کریمہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ آپ کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ مسئول نہیں ہیں، آپ ان کے نگران اور نگہبان نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اب ان کا ایک اور طرز عمل، حضور کی مجلس میں جب بھی کوئی بات آئی طاعہ، حاضر ہے اطاعت کریں گے، یہ اطاعت کا گویا کہ بڑا انشراح صدر کے ساتھ اعلان، حضور طاعہ، اطاعت، حاضر۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تب ان میں سے ایک گروہ آپس میں سرگوشیاں کرتا ہے اس چیز کے خلاف کہ جو یہاں کہہ کر گئے۔ اچھا، بات یبی تو اصل میں آتا ہے رات گزارنے کو، تو اس میں یہ کہ رات کی تاریکیوں کے اندر مشورے اور سرگوشیاں، بات یبی تو، لیکن یہ کہ اس کا پھر اطلاق عام ہے، آپ کسی گوشے میں جا کر علیحدہ ہو کر چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ منافقین جو ہیں حضور کی مجلس میں تو کہتے ہم نے قبول کیا، اطاعت، سر تسلیم خم۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے باہر چلے گئے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے مشورے کرتا ہے اور پھسر کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس کے برعکس جو یہاں وہ کہہ کر گئے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اب اس میں بڑا غضب ہے، اللہ لکھ رہا ہے اسے کہ جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جو خفیہ مشورے یہ کرتے ہیں آپ کے خلاف، اور جو اپنے دل کا غیظ اور غضب نکالتے ہیں آپ کے خلاف بول کر آپس میں اپنی محفل میں، اگر مومنین صادقین کے سامنے کریں گے تو گردن اڑا دیں گے، لہذا یہ آپس میں اپنے دل کا جو بغض اور بھڑاس جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یقولون یبیتون، جو بھی یہ علیحدگی میں خاموشی سے وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ذرا تغافل کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ منافقین کے بارے میں تدریجاً سختی آئی ہے۔ پہلے یہی کہا گیا مسلمانوں تم ان سے اعراض کرو، دفع کرو انہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرو، اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ جیسا میں نے بارہا عرض کیا ہے حقیقت نفاق کے موضوع پر کہ یہ نفاق جو ہے اس کی 3 سٹیجز ہیں، جیسے ٹی وی کی کسی زمانے میں 3 سٹیجز شمار ہوتی تھی، 3rd سٹیج پر آ جائے تو لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر اس پر بھی علاج ہو جاتا ہے، لیکن 3rd سٹیج کا مطلب تھا کہ بس اب موت کا انتظار کرو، اب کوئی علاج نہیں ہے۔ پہلی سٹیج پر علاج کا امکان تھا، 2nd پر بھی علاج کا امکان تھا، 3rd پر نہیں۔ اسی طریقے سے نفاق کی پہلی سٹیج یہ ہوتی تھی کہ وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتے تھے، حضور میں تو بالکل حاضر تھا، میں تیار تھا، میں تو آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے، کیا کروں، عین وقت پر بیوی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، عین وقت میں بیوی گر گئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ بچوں کا دیکھنے والا ہے نہ مالنے والا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ جھوٹا بہانہ بنایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ حضور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ کی شرافت اور مروت کے خلاف یہ بات تھی کہ کہتے کہ تو جھوٹا نہیں، ٹھیک، وہ تو جو کمائی کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کھو رہا ہے اپنے لیے کھو رہا ہے، یہ تو موقع تھا اللہ کی رضا کے حصول کا اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا، یہ کھو رہا ہے تو اپنا کھو رہا ہے۔ دوسری سٹیج پر آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اور وہ جو ہے کہ جب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں تو کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہی ہے ہمیشہ ہی ہے
یہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں، تو اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، واللہ ہے، تاللہ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ سیکنڈ سٹیج تھی۔ تھرڈ سٹیج پر آ کر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے خلاف اب ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو، بغض، اور نہ صرف حضور سے بلکہ صالحین اور صادقین ایمان جو ہیں ان یہ لوگ ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، سفہا ہیں، یہ جب ایک پکار آتی ہے چل پڑتے ہیں، دیکھتے نہیں نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنے بچوں کا خیال، نہ اپنے گھر کا خیال، نہ اپنے مال مویشی کا خیال، نہ یہ خیال کہ ابھی تو کھجور کی فصل تیار کھڑی ہے، نگاہ اتاری تو ضائع ہو جائے گی، کچھ خیال ہی نہیں کرتے، پاگل ہے بالکل۔ لہذا ان سے بھی دشمنی، یہ بھی نہ جاتے تو ہم اور یہ ایک جیسے ہو جاتے، برابر ہو جاتے۔ اب یہ چونکہ آگے بڑھ گئے تو ہمارا پیچھے رہ جانا جو ہے نمایاں ہو گیا ہے، لہذا ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو اہل ایمان سے دشمنی اور خاص طور پر حضور سے دشمنی اور بغض، یہ نفاق کی وہ تھرڈ سٹیج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلی سیکنڈ سٹیج میں اور تھرڈ سٹیج کی بھی آغاز کے اندر ان کے لیے امکان رکھتا ہے، توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے، سورہ نساء تک ابھی دروازہ کھلا رکھا گیا، لیکن پھر سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں دروازہ بند کر دیا گیا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے، دروازہ بند۔ اسی طرح کی آیت جو ہے وہ سورہ منافقون میں ہے، وہاں اعلان کر دیا دروازہ بند، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کے حق میں برابر ہے اے نبی، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے۔ یہ سختی ہے۔ المنافقون فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو اب آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جانے والے ہیں۔ تو یہ جا کر سورہ توبہ میں بات آئی ہے، اس سے پہلے ابھی یہ عارض ہم چھوڑیے ان کو، ان سے زیادہ آپ جو ہے ان کی طرف التفات ہی نہ کیجیے، توجہ ہی نہ کیجیے۔ وتوکل علی اللہ، اور پورا بھروسہ آپ اللہ پر رکھیے۔ یہ نہیں بھی جائیں گے تو کیا ان کا نہ جانا جو ہے وہ فیصلہ کن ہو جائے گا فتح شکست کے اندر۔ 300 آدمی لے کر غزوہ احد کے اندر عبداللہ ابن ابی عین وقت پر چھوڑ کر چلا گیا۔ سوچئے کہ یہ کس درجے مورال گرانے والی بات تھی۔ عین وقت ہے، سب بندی ہو رہی ہے، سامنے وہ قریش کا لشکر جو ہے صفے بنا رہا ہے، ادھر حضور کا فوج صفے بنا ہے۔ اس وقت کل تو 1000 آئے تھے، 3000 کے مقابلے میں 1/3 تو پہلے ہی تھے، ان میں سے بھی 300 لے کر واپس چلا گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مورال جو ہے مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی کمزور ہوا کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ 2 گروہ جو ہیں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ طائفتین جو ہیں، طائفتان من المومنین، تو ان کے بھی قدم کچھ ڈگمگا سے گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے انہیں جما دیا۔ تو اس کے یہ ہے، لیکن اے نبی اس پر کسی شکست اور فتح کا دار و مدار نہیں ہے، فوراً فتح ہو گئی۔ وہ 700 جو ہے وہ 3000 کے مقابلے میں فتح ہو گئی۔ وہ تو فتح کے بعد غلطی کی ہے، 35 جو ہے جو تیر انداز تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو عارضی شکست سے بدل دیا۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا۔ وکیل جو ہوتا ہے آپ کا مقدمے کے اندر، ظاہر بات ہے آپ نہیں پیش ہو کر دلائل دے سکتے، وہ کرتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے، وہ آپ کی منفعت کو دیکھتا ہے، آپ کے مفادات کو دیکھتا ہے، آپ کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے قانون میں آپ کے لیے کتنی کچھ گنجائش ہے اس کو تلاش کر کے لے آتا ہے۔ وہ کفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ نام تو بہت لیتے قرآن 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 قرآن، جیسے کہ آج بھی اہل قرآن جو ہے، اور یہ بالکل وہی وصف ہے منافقوں والا، نبی کی بات سے کتراتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بس قرآن، اہل قرآن ہیں ہم قرآن والے ہیں۔ لیکن ذرا اگر غور کرتے، تدبر کرتے تو انہیں معلوم ہوتا قرآن مجید کے اندر اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، تضادات ہوتے، ایک دوسری سے چیزیں ٹکراتی۔ یہاں پہ بالکل ایک ہی بات ہے، لیکن ایک تدریجاً ترقی کر رہی ہے۔
ٹھیک ہے، وہ کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تضاد ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ زیادہ ہے بھلائی سے، منافع بھی ہے لیکن اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ زیادہ برے ہیں، اسمہما اکبر من نفعہما۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہہ دیا گیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بن جاؤ۔ پھر وقت آیا کہ جب کہہ دیا گیا شراب مطلقاً حرام فاجتنبوہ فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یہ تدریج ہے اس کے ساتھ، لیکن اسے تضاد نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا۔ تمہارے ہاں تضاد ہے، تم بات جو کر رہے ہو اس کے اندر تضاد ہے۔ بھلائی آ گئی تو اللہ کی طرف سے، تکلیف آ گئی تو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خدا بھول گیا، اب گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، حالانکہ اختیار تو مطلق اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کبھی فتح دے کر آزماتا ہے، کبھی شکست دے کر آزماتا ہے، اور کبھی شکست کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اور ان منافقوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی امر، کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، اذاعوا بِهِ اسے نشر کر دیتے ہیں۔ یہ آج کل براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اذاعۃ المملکۃ الجمہوریۃ العربیۃ هنا القاہرہ۔ ایک زمانے میں یہ مصری قرات، ابھی ہمارے ہاں مصری قاری نہیں آئے تھے، یہ سن 59 میں ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ جب صدر ناصر صاحب یہاں دورے پر آئے تھے تو قاری محمود خلیل حسنی ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت انہوں نے سورہ شورا کی قرات کی تھی، سورہ رحمان کی قرات کی تھی۔ اس وقت سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں مسلمانوں نے پاکستان مصری قرات سے۔ اس کے بعد پھر بہت سے قراء جو ہے وہ آئے ہیں، خاص طور پر قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد جو ہے وہ بہت ہی عوامی سطح پر بہت ہی وہ مقبول ہوئے، حالانکہ ٹیکنیکلی جو محمود خلیل حسنی ہیں وہ بہت بڑے اور بہت اونچے قاری ہیں ان کے نسبت۔ تو بہرحال اذاعہ کہتے تھے۔ اس زمانے میں میں رات کو 11 بجے تک جاگا کرتا تھا، منڈوبری میں ہوتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ 11 بجے وہاں پر شروع ہوتا تھا اور قرات آدھے گھنٹے کی قرات، مصری قرات کبھی جو ہے حسنی کی ہے، کبھی باسط کی ہے۔ تو وہ اذاعۃ جمہوریت المتحدۃ العربیہ ہنا القاہرہ، یہ قاہرہ ہے، ہنا القاہرہ، تو اذاع نشر کر دیں۔ اب کہیں سے کوئی بات آ گئی ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے بھائی وہ تو تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی، اڑا دیا اس کو۔ اب جب اڑا دیا سنسنی پھیل گئی، معاملات جو ہے فوراً، جسے سنسنی خیزی آپ کہتے ہیں، جو آج کل ہمارے اخبارات کا خاص طور پر جو دوپہر کے اخبارات نکلتے ہیں ان کا خاص فن ہے یہ سنسنی خیزی، ایسی خبر لگانا جس سے ایک دفعہ لوگ چونک جائیں اور پھر دیکھیں اور 2 روپے کا وہ اخبار خرید لیں۔ تو اذاعوا بھی اس کو عام کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر یہ اس کو پہنچا دیتے، لوٹا دیتے رسول تک کہ حضور یہ خبر مجھے ملی ہے، اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی ہے، یا وہ اور دوسرے جو اولو الامر ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو قبائل کے سردار ہیں، یا جو حضور کے یار غار ہیں، قریبی ہیں، ان کو اگر پہنچا دیتے تو ان لوگوں کے علم میں بات آ جاتی جو استنباط کر سکتے تھے، اس کے بارے میں اس کی تہ تک پہنچ سکتے تھے، اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے تھے۔ تحقیق کے بعد اگر معلوم ہوتا کہ خبر اچھی ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرتے۔ لیکن خام خواہ سنسنی خیزی پیدا کر دینا اور خام کا جو ایک ابتری سی پیدا کر دینا، یہ وہ اڑاتے رہتے تھے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ۔ استنباط کے معنی کیا ہے؟ نبتا کوئی چیز پیدا ہو، استنباط تیز سے ہوگا، وہ کسی شے کو پیدا کرنا، نکالنا، ڈرائیو کرنا، لیکن یہاں پر وہ توئے کی شکل میں استنباط بن گیا ہے، تو یقیناً وہ استنباط کر سکتے اور اس کی تہ تک پہنچ سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تو سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے شیطان کی پیروی کر ہی لیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اہل ایمان پر، وہ ان کو بچاتا ہے، تھامتا ہے، حفاظت کرتا ہے، استقامت دیتا ہے، ان کے قدموں کو جگاتا ہے، جمائے رکھتا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ،
یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں قتال کی۔ اے نبی آپ قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی جان کی۔ اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے، دفع ہو، پرواہ نہ کرے، آپ کریں، آپ نکلیں۔ یہ بالکل وہ بات ہے جو حضرت ابوبکر نے کہی تھی، اگر کوئی اور نہ نکلا مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں تو میں اکیلا جاؤں گا اور جنگ کروں گا، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ گویا کہ بہت بڑا ایک ان منافقین کا جو روگ ہے وہ نکال کر دلوں سے ان کے منہ پر دھی کر مارا جا رہا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر اصل ذمہ داری آپ کی اپنی جان کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ وحرض المومنین، اور مومنوں کو آمادہ کیجئے، لوگوں کو تحریک دلائیے، تشویق دلائیے، آمادہ کیجئے، یہ کام کیجئے آپ۔ یہ حرب جو ہے، حرص جو ہے، حرص کسی کام کا لالچ، اور حرص یہ کسی کام کی تڑپ، تو تڑپ پیدا کیجئے ان کے اندر۔ حرض المومنین، اہل ایمان کو لیے آپ تڑپ پیدا کر دیجئے، ان میں عزم پیدا کیجئے، ان میں ولولہ پیدا کیجئے، اس کی کوشش کیجئے۔ باقی اس کے بعد کوئی چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے نہ چلے، وہ تو پھر اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنا کر رہا ہے، اس کو کسی اور کا تو نقصان وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے، کفا باللہ شہیدہ، وہ مدد کے لیے بھی کافی ہے اور گواہی کے طور پر بھی کافی ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے یا یہ کہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو روک دے، یعنی ایک ہے دست درازی کرنا، آگے بڑھنا، آپ پر حملہ کرنا، ایک ہے کف یا کفا، ایک تو ہے خود اپنے ہاتھ کو باندھ لینا، ایک یہ کہ اللہ باندھ دے ان کے ہاتھوں کو، ایسے حالات پیدا کر دے کہ پھر یہ اقدام کر ہی نہ سکے، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ عفا اللہ یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت جو ہے، قوت جنگ، اس کو روک دے، اس کو پکڑ لے، اس کو گرفت میں لے لے، اس کے آگے رکاوٹ پیدا کر دے۔ عسى اللہ یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور جان لو کہ سب سے زیادہ شدید طاقت کے اندر تو اللہ ہے۔ اشد باسا، جنگ کی سب سے بڑی صلاحیت اور قوت تو اللہ کے پاس ہے۔ واشد تنکیلا، اور شدید ترین سزا دینے والا بھی اللہ ہے، عبرتناک سزا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ صورتحال اس جنگ کے سلسلے میں اور پھر حضور کے بارے میں جو ان کا طرز عمل تھا، اور جو خاص طور پر اس قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے وہ وشس سرکل بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کے اندر نفاق کے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کا قاعدہ یہی ہے، آپ نیکی کی طرف بڑھیں، اللہ نیکی کا راستہ کھولتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پہلے آپ کو کچھ نیکیاں بہت مشکل نظر آ رہی ہوں گی، لیکن جب آپ اس طرح تدریجاً بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی مشکل نہیں تھی بھائی، اس میں یہ پہاڑ سا نظر آ رہا تھا، میں چڑھ آیا ہوں تو معلوم ہو رہا کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بدی کا راستہ اختیار کریں گے، بے حیائی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ وہ راستہ کھول دے گا۔ پہلے یہ ہے کہ برقع اترے گا، چادر سی آ جائے گی، چادر اترے گی صرف اوڑھنی رہ جائے گی، اوڑھنی اترے گی وہ رسی بن کر گلے میں پڑ جائے گی، پھر آستینیں کھل جائیں گی، پھر سینہ کھلا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا رفتہ رفتہ۔ پہلے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، وہ بے حیائی ہوتی جائے گی رفتہ رفتہ تدریجاً۔ تو بھلائی کی طرف بڑھو گے بھلائی کا راستہ کھلے گا، برائی کی طرف بڑھو گے برائی کا راستہ کھل جائے گا۔ نفاق کا اختیار کر لیا، نفاق میں اللہ کہے گا جاؤ بڑھتے جاؤ، پہلی سٹیج سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور اس کے بعد کے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ تو واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالی جنگ کی صلاحیت اور قوت کے اعتبار سے بھی شدید ترین ہے، طاقتور ترین ہے، واشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، سب سے بڑھ کر سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر